حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجرہ عورت کے پاس اپنا آدمی بھیجا۔ ان کا ایک غلام بڑھئی تھا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام سے ہمارے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر بنانے کے لیے کہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا۔ وہ گھابا سے جا کر جاؤ کاٹ لایا اور اسی کا ایک ممبر بنا دیا۔ جب وہ ممبر بنا چکے تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ممبر بن کر تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلوایا کہ اسے میرے پاس بھجوا دیں۔ جب لوگ اسے لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے اٹھایا اور جہاں تم اب دیکھ رہے ہو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رکھا۔ صحیح بخاری حدیث 2569۔ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو مخلص اور اکابر صحابہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی قمیض مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب نہلا دھلا لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اور ان میں سے کسی پر بھی جو مر گیا ہو ہرگز نماز نہ پڑھیے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی چھوڑ دی۔ صحیح بخاری حدیث 5796۔ ایک عورت ایک چادر لے کر آئیں جو اس نے خود بنی تھی۔ حضرت سحر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے وہ پردہ کیا تھا؟ پھر بتلایا کہ یہ ایک اونی چادر تھی جس کے کناروں پر حاشیہ ہوتا ہے۔ ان خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چادر میں نے خاص آپ کے لیے اوڑھنے کے لیے بنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر ان سے اس طرح لی گویا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تہمت کے طور پر پہن کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جماعت صحابہ میں سے ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف نے اس چادر کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا۔ جتنی دیر اللہ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھے رہے، پھر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر ان صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ صحابہ نے اس پر ان سے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی۔ تمہیں معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے۔ ان صاحب نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تو صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن ہو۔ حضرت سحر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ وہ چادر اس صحابی کے کفن ہی میں استعمال ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث 5810۔